نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں، ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، خصوصاً ایران، عراق، سیریا اور بحرین میں جو لوگ ہیں، مالک سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت فرما۔ مالک، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، مالک ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان میں جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، ان میں جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما۔ مالک، ایک دعا تجھ سے خاص طور سے ہے، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، جن گھروں سے یا علی یا حسین کی صدائیں بلند ہیں
ان گھروں کو سلامت رکھنا۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناظرین میں شمار فرما۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خاندان زہرا پہ مل کے ایک اور صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ عزیزان ایمان، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اکثر علماء سے، اکثر ذاکرین سے آپ اس آیت کریمہ کے ذیل میں سنتے ہیں۔ میں نے بھی جو ہے اس کی تلاوت کیا ہے، اور جو کچھ عطائے مولا ہے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں، اللہ نے اس آیت کریمہ میں امامت کا مسئلہ بیان کیا ہے، جو آج کے دور میں سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ مسلسل ہماری اور آپ کی اسی پہ گفتگو ہوگی۔ آج میں آپ کی خدمت میں صرف 2-4 باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ مجلس حسین ہمارے یہاں ہدایت کا ذریعہ ہے، مجلس حسین ہمارے یہاں یہ نجات کا ذریعہ ہے، مجلس حسین ہمارے یہاں ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بہرحال پہلی بار آپ کی اس بستی میں حاضر ہوا، اور ابھی نہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، نہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، حقیقت ہے کہ نہیں، لیکن درمیان میں اہل بیت کا ذکر ہے جو ہمارے اور آپ کے مزاج کو ملا دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب میں یہاں کی تو بات نہیں بتا سکتا، ماشاءاللہ سے سبھی لوگ ہیں، ایک اپنی قوم کے اندر جو بیماری آ گئی ہے کہ مائک کی آواز کان میں جا رہی ہے، ہم گلی میں کھڑے ہو کے سنیں گے، چوک پہ بیٹھ کے سنیں گے مجلس، گھر میں آواز آ رہی ہے مجلس کی، گھر میں بیٹھ کے سنیں گے۔ اس سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ وہاں سے سنیں گے، ثواب ملے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اگر سب نے یہ معیار بنا لیا تو اس فرش کا کیا ہوگا؟ آپ وہاں سے سنیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، یہ بزرگ میری بات کی تائید کریں گے۔ میرا ایک اصول ہے، غلط پڑھوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا، صحیح پڑھوں تو تھوڑا سا بولیے گا۔ وہاں سے سنیں گے تو آپ کو صرف ایک ثواب ملے گا،
یہاں پہ آ کے سنیں گے تو آپ کو دوہرا ثواب، ایک فرش ازا کا ثواب، دوسرا سننے کا ثواب۔ اپنی بات کا آغاز ایک جملے سے موالیان حیدر کرار کی خدمت میں جو ہے کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بات پہنچ جائے تو آخری فرد تک کی توجہ سے، جہاں جہاں بھی میری آواز آ رہی ہے دعا چاہوں گا، پوری توجہ۔ فرش ازا کی ایک عظمت ہے، کوشش کرو یہاں پہ بیٹھ کے سننے کی۔ کیوں؟ شاید یہ جملہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے۔ فرش ازا کی عظمت کے حوالے سے میں ایک بات کہتا ہوں، تم محلوں پہ محل بنا لو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی۔ نا 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 نا، مل کے بولیے اگر بات پہنچ رہی ہے تو۔ تم محلوں پہ محل بنا لو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی۔ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں فرش ازا بچھا دو۔ یا علی یا علی، نا نا، نوجوانوں تھوڑا سا قریب ذہنی اعتبار سے ہو کے سنیے تاکہ مجھے بھی لطف آئے پڑھنے میں، آپ کو سننے میں لطف آئے۔ اب اگر کوئی یہ کہے ناظم صاحب لاکھ چلایا کریں، مولانا لاکھ بلائیں، ہم تو قسم کھائے ہوئے ہیں ہم گلی میں کھڑے ہو کے سنیں گے، ہم تو چوک پہ بیٹھ کے سنیں گے مجلس۔ تو اگر آپ قسم کھائے ہوئے ہیں تو ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ خیر نوجوانوں بزرگوں، یہ ذکر کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ جانے کتنی آندھیاں آئیں، نہ جانے کتنے طوفان آئے، یہ ذکر کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ خیر نوجوانوں بزرگوں، اگر کوئی یہ کہے مولانا لاکھ بلائیں، ناظم صاحب لاکھ بلائیں، اہل علم کا مجمع ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں اور ہم وہیں سے سنیں گے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہیں سنیں گے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو پھر میرا بھی ایسے لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے، ساحل سے دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے۔ سفینے کے سوار نہیں کہلاتے۔ فرش ازا پہ آؤ۔ آج مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ، کئی مقام کے اوپر ہمارے اور آپ کے بچوں کے ذہنوں میں زہر انڈیلا جا رہا ہے۔ چاچا ایک بار مائک صحیح کر لیجئے، ایک بار اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیجئے، پھر ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ کئی مقام کے اوپر دیکھیں ماحول بنانے میں ایک وقت لگتا ہے اور ماحول بگڑنے میں ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال انشاءاللہ اس بات کی جو ہے فکر ان کو بھی ہوگی آئندہ سے۔ کئی مقام کے اوپر ہمارے اور آپ کے بچوں کے ذہنوں میں زہر انڈیلنے والے بہت آسانی سے زہر انڈیل کے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ میں آپ سے پوچھوں کیا ہے؟ وجہ صرف اتنا ہے کہ باپ کے پاس وقت نہیں ہے، ماں کو فرصت نہیں ہے اولاد کی صحیح دیکھ بھال کر سکے، اس لیے زہر انڈیلنے والے ہمارے اور آپ کے بچوں کے ذہنوں میں بہت آسانی سے زہر انڈیل کے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں بزرگوں،
سلام کرو فرش عزا کو، سلام کرو مجلس حسین کو، جو کام باپ نہ کر سکا، جو خدمت ماں نہ انجام دے سکی، وہ آج فرش عزا سے ہو رہی ہے۔ وہاں دماغوں میں زہر انڈیلا جا رہا ہے، یہاں دماغوں سے زہر نکالا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اپنے محترم مجمع سے ایک سوال میں کر رہا ہوں، میرا محترم مجمع مجھے بتائے، 300 برس پہلے کے لوگوں نے، اب یہاں سے ذرا متوجہ ہو جائیے، میڈیا کا نام سنا تھا دنیا نے؟ بولیے، آپ کہیں گے نہیں۔ 500 برس پہلے کے لوگوں نے میڈیا کا نام سنا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ میڈیا کا تصور تھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ 500 برس پہلے، 300 برس پہلے نہ کسی نے میڈیا کا نام سنا، نہ میڈیا کا تصور تھا، لیکن عزیزان ایمان، جب دنیا نے کبھی میڈیا کا نام بھی نہیں سنا تھا، میڈیا کا تصور بھی نہیں تھا، تو اس وقت کربلا کے بعد سب سے بڑا میڈیا جو علی کی بیٹی زینب نے ہمارے اور آپ کے حوالے کیا، وہ ہے یہ مجلس حسین۔ یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے اور قریب آؤ۔ سب سے بڑا میڈیا علی کی بیٹی زینب نے ہمارے اور آپ کے حوالے کیا مجلس کی شکل میں۔ دو یہاں سے پیغام، بتاؤ یہاں سے قرآن کی عظمت، بتاؤ یہاں سے کعبے کی عظمت، بتاؤ یہاں سے انسانیت کا احترام، بتاؤ یہاں سے والدین کی عظمت۔ آج دنیا اسلام اسلام چلا رہی ہے، اسلام کی دعوت دیجئے، اسلام کے قانون سکھائیے، اسلام کا پرچار کیجئے، اسلام کی باتیں کیجئے، اسلام کے قانون سکھائیے، اور اگر پلٹ کے ان سے پوچھ لیجئے سمجھائیں گے کہاں، بتائیں گے کہاں، سکھائیں گے کہاں؟ تعصب کا دور ہے آج، سلام میں تعصب ہے، تعظیم میں تعصب ہے، توصیف میں تعصب ہے۔ اس دور تعصب میں اسلام سمجھانے کے لیے کافروں کو کہاں بلائیں گے؟ کب مسجد میں آپ نے کہا اسلام کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، مسجد میں آ جاؤ، شریعت نے بڑھ کے آواز دیا یہ وہاں نہیں جا سکتا، یہ وہاں نہیں جا سکتا۔ ساری عبادت خانوں کو تلاش کر لو، تمہیں کہیں پہ بلانے پہ پابندی ملے گی، کہیں پہ جانے پہ پابندی ملے گی۔ ایک مجلس حسین وہ جگہ ہے جہاں نہ بلانے پہ پابندی ہے نہ جانے پہ پابندی ہے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ایک مجلس حسین جہاں پہ نہ بلانے پہ پابندی ہے نہ جانے پہ پابندی ہے۔ تم اسلام سمجھانے چلے، پہلے مرکز تو تلاش کرو، پہلے جگہ تو تلاش کرو۔ اسی دنیا میں نوجوانوں پوری توجہ،
دو طرح سے لوگوں نے حکومت کی ہے. ایک وہ جنہوں نے دولت کے زور پہ، ایک وہ جنہوں نے تلوار کے زور پہ. سکوں کی کھنکھناٹیں ختم ہو گئی، آنے والے نہیں آئے. تلوار میں شگاف پڑ گیا، آنے والے نہیں آئے. حکومت گر گئی، آنے والے نہیں آئے. دنیا میں نبی کے نواسے حسین میں یہی ایک فرق ہے، دنیا نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کیا، حسین ابن علی نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا. تھوڑا سا میرا مزاج سمجھ جائے عزیزو. جب کوئی دل کے اوپر حکومت کرتا ہے، دل کے اوپر، تو دل نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان، دل نہ کالا ہوتا ہے نہ گورا، دل نہ افریقی ہوتا ہے نہ عیسائی. جب حسین ابن علی نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا تو اب آپ خود دنیا سے پوچھ لیجئے کہ تم نے بہت ساری عبادت گاہوں کو دیکھا، مندروں کو دیکھا، صرف ہندو بھائی ملے. چرچ کو دیکھا، صرف عیسائی ملے. گردوارے کو دیکھا، صرف سکھ ملے. جب دنیا نے مظلوم کی بارگاہ میں دیکھا، ہائے 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 ہائے، تھوڑا سا غور کریں آپ. جب مظلوم کی بارگاہ میں دیکھا، ایک وقت میں ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر برادری کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر قوم کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ. اور جب تمہیں ہر مذہب کے لوگ ملے اور دنیا سوال کرے کہ آخر اور جگہ پہ ایک وقت میں سارے مذہب کے لوگ نظر نہیں آتے، صرف مظلوم کی بارگاہ میں ایک وقت میں سارے مذہب کے لوگ کیوں نظر آتے ہیں، تو ان کو جواب دے دینا کہ ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ حسین ایک دریا کا نام ہے اور دریا کبھی دھرم پوچھ کے پانی نہیں پلاتا. ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ایسے نہیں مولا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہو، مولا کی بات آئے ہاتھوں کو اٹھا کے بولا کرو. علی اور علی کی اولاد کے لیے دنیا میں بولو گے تو قبر میں تمہارے لیے علی مشکل کشا بولے گا. ہر مولائی ہاتھ اٹھا کے بولنا، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اتنی بلند آواز سے خاندان زہرا پہ صلوات بھیج دو. بہت بہت شکریہ آپ کا عزیزو. مولا سلامت رکھے علی مدد کہنے والوں کو. جو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں عزیزو، غور کرنا، جا کے دیکھو. اچھا آپ کسی بھی مذہب کے لوگوں سے پوچھو، مولا حسین کی بارگاہ میں آتے ہو؟ کیوں آتے ہو؟ دولت نے بلایا ہے؟ حکومت کے ڈر سے آئے ہو؟ تلوار کے ڈر سے آئے ہو؟ جواب یہی ملے گا، مولانا دولت کے زور پہ آئے ہوتے، دولت ختم ہو جاتی، ہم نہ آتے. حکومت کے ڈر سے آئے ہوتے، حکومت گر جاتی، ہم نہ آتے. تلوار کے زور پہ آئے ہوتے، تلوار میں شگاف پڑ جاتا، ہم نہ آتے. پھر ان آنے والوں سے پوچھو کیوں آتے ہو؟ ایک جواب ملا
یہ مظلومیت کی کشش ہے جو ہمیں کھینچتی ہے اور ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں، ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں، ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم ان کے دربار میں آتے ہیں خالی نہیں جاتے، خالی نہیں جاتے، خالی نہیں جاتے، ہم لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے حسین بابا کی ایک تاریخ پڑھ رکھی ہے، ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ ہم نے کیا تاریخ پڑھی ہے ان کی؟ کہ ہم نے ان کی تاریخ یہ پڑھی ہے کہ اگر راہب آیا تو پیسر لے گیا، حور آیا مقدر لے گیا، فطروس آیا پر لے گیا۔ ہائے ہائے ہائے، مل کے مولا سلامت رکھے۔ حیدری ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، کوئی راہب آیا پیسر لے گیا، حور آیا مقدر لے گیا، فطروس آیا پر لے گیا۔ میں نے یہ جملہ پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، میرا موضوع ہے امامت، لیکن اگر دنیا کو اپنے تیسرے امام کی عظمت بتانا ہے تو کیسے بتائیں گے؟ فطروس آیا پر لے گیا، پڑھنا آسان ہے۔ ہم آپ کہاں رہتے ہیں بتائیے؟ ہندوستان میں۔ یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کی عدالت کسی ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دے دے، اگر مثال پہ غور کر لیا تو بات واضح ہو جائے گی۔ پڑوسی ملک کا راشٹرپتی وہاں سے چلا کے کہے ہندوستان کے اس مجرم کی سزا کو میں نے معاف کر دیا، دیکھیے نماز میں عبادت جہاں صلوات آگے والوں پہ واجب ہوتی ہے ویسے پیچھے والوں پہ بھی ہے کہ نہیں؟ بولیے تو مولا کے سب جانے والے ہیں، بات اگر پہنچ نہیں تو آخری فرد تک بولے عزیزو۔ ہم کہتے ہیں ایران سے آواز آ جائے، وہاں کا راشٹرپتی کہے ہندوستان کے اس مجرم کی سزا کو میں نے معاف کر دیا، عراق کا راشٹرپتی کہے میں نے معاف کر دیا، ہم کہتے ہیں امریکہ کا راشٹرپتی وہاں سے چلا کے کہے ہندوستان کے اس مجرم کی سزا کو میں نے معاف کر دیا۔ فرش عزا پہ بیٹھے ہو، انصاف سے مجھے بتاؤ یہاں کی گورنمنٹ کہے گی کیا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ نہ جاگو تھوڑا سا۔ آپ اپنے ملک کے مجرم کی سزا معاف کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کے مجرم کی سزا آپ نہیں معاف کر سکتے۔ پھر سن لو، آپ اپنے ملک کے مجرم کی سزا معاف کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کے مجرم کی سزا آپ نہیں معاف کر سکتے۔ ٹھیکیداران امت مسلمہ سے ارشاد کا اور پوری قوم کا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتا فطروس مجرم کہاں کا تھا؟ ہائے 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 ہائے، فطروس آپ اپنے ملک کے مجرم کی سزا معاف کر سکتے، ہمارے ملک کے مجرم کی سزا آپ نہیں معاف کر سکتے۔ فطروس کہاں کا مجرم تھا؟ نوجوانوں آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں، سب سے بڑی عدالت کا، اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں، اس سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں، سزا ملی سب سے بڑی عدالت سے، سزا ملی سب سے بڑی بارگاہ سے۔ پلٹ کے پوچھو اس کی معافی کہاں ہوئی؟ اس کی معافی کہاں ہوئی؟ جواب ملے گا در حسین پر، در حسین پر، در حسین پر۔ نبی کے نواسے نے، زہرا کے دلارے نے، علی کے بیٹے نے یہ معاف نہیں کیا۔
کچھ لوگوں کو اپنا اقتدار بتایا ہے. ہمیں پہچانو، ہم وہ ہیں کہ جس کی حکومت وہاں بھی چلتی ہے یہاں بھی چلتی ہے. جس کی حکومت وہاں بھی چلتی ہے یہاں بھی چلتی ہے. کسی کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے، تھوڑا سا لفظ بدل رہا ہوں جو ابھی تک نہیں بولا، اگر اسے نہ بلوایا تو در زہرا سے بھیک نہیں مانگا. شفاعت ہوگی. سارے مسلمان بھائی کہیں گے ہاں مولانا ہوگی. کہاں ہوگی؟ یہاں کہ وہاں؟ کہا مولانا شفاعت وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوگی. ہم نے کہا یقین ہے؟ کہا ہاں. ہم نے کہا فطرس کو بالوں پر کہاں ملے؟ یہاں کہ وہاں؟ کہ یہاں ملے وہاں نہیں. شفاعت وہاں ہوگی یہاں نہیں. فطرس کو بالوں پر یہاں ملے وہاں نہیں. ارے اب بھی جسے نبی کے نواسے کی عظمت سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس سے اللہ سمجھے. ارے دنیا سے کہہ دو جب نبی کا نواسا حسین یہاں رہتا ہے تو وہاں والوں کو بخشواتا ہے، اور جب وہاں جائے گا تو یہاں والوں کو بخشوائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. تو اذان ایمان جس سے بھی محبت کرنا ہے رہبر سے، جس امام سے محبت کرنا ہے آدمی کرے، مگر ایک چھوٹا سا نسخہ ہے ہمارا. دنیا والوں، اس نے زندگی میں مدد کا وعدہ کیا ہو، اس نے آخری وقت آنے کا وعدہ کیا ہو، اس نے قبر میں مدد کا وعدہ کیا ہو. اب دنیا خود فیصلہ کرے، آپ کے ہاں وعدہ ہے زندگی میں مدد کا؟ کہ نہیں. آخری وقت؟ کہ نہیں. قبر میں؟ کہ نہیں. ہم نے کہا محبت اس امام سے کرو جس نے زندگی میں مدد کا وعدہ کیا ہو، آخری وقت آنے کا وعدہ کیا ہو، قبر میں مدد کا وعدہ کیا ہو. کہ آپ کے ہاں وعدہ ہے؟ ہم نے کہا ہمارے امام نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے. کہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ٹھوکر لگی یا علی مدد کہا مدد ہو گئی. رکیے. کہا آخری وقت آنے کا وعدہ، دلیل. ہم نے کہا تم نے نہیں سنا فلاں علی کے چاہنے والے کی روح نکل رہی تھی مسکرا رہے تھے؟ کہا سنا ہے. کہ یہ مسکراتے کیوں ہیں؟ ہم نے کہا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. جس امام کا انتظار زندگی بھر کیا، آخری وقت سرحانے انسان جب دیکھتا ہے تو روتا نہیں ہے، مسکراتا ہے. تیسرا وعدہ کا قبر میں مدد کا وعدہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ پہلے تم بتاؤ تمہیں یقین ہے؟ کہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں؟ اب ان کی دلیل سنیے پھر ہماری دلیل سنیے.
کہ مولانا چٹائی کا پردہ ہوتا ہے، پٹرے کا پردہ ہوتا ہے، مٹی کا پردہ ہوتا ہے، یہ تین پردے ہوتے ہیں، آپ کے امام مدد کے لیے کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملے گا وہ خاموش نہیں رہے گا، جس کی شریعت میں داد دینا کفر ہوگا وہی اس جملے پہ خاموش رہے گا۔ ہم نے کہا کیوں یہ قبر بنائی کس نے؟ کہا ہم نے۔ آپ کون؟ کہا گنہگار۔ ہم نے کہا خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ کہا جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے۔ ہم نے کہا یہ دونوں کون؟ کہا معصوم۔ ہم نے کہا بس یہیں سے سمجھ لو جب دو معصوم کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک سکی۔ ہائے 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 ہائے۔ پانی ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ دو معصوم کی بنائی ہوئی دیوار مولا علی کا راستہ نہ روک سکی۔ مولا علی کا راستہ، اچھا جو لوگ کہتے ہیں علی کیسے آ جاتے ہیں مدد کے لیے، ان سے پوچھئے یہ ہے کیا؟ تراب۔ میرا مولا ہے ابو تراب، اور وہ بیٹی نہیں ہوتی کہ باپ آ جائے اور تعظیم کے لیے جگہ نہ دے دے۔ ان کا شکریہ جو اس مشکل لفظوں پہ بولے۔ عزیزان ایمان، یہ ہے ہمارے امام۔ دنیا والوں، محبت کرنا ہے تو اس سے نہ کرو جو عام ہے، محبت کرنا ہے تو اس سے کرو جو امام ہے۔ امام۔ اب اگر کوئی کہے مولانا ہم نہیں آنا چاہتے اس در پہ، تو ایک سوال اپنی طرف سے، ماتمداروں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، شعراء کی طرف سے، دنیا والوں جنت ویسے ہی چھوٹی سی ہے، لیکن ایک سوال کرنے کا حق ہے ہمیں آپ سے۔ آپ یہاں نہیں آنا چاہتے مت آئیے، مگر اتنا ہمیں بتائیے جب آپ نے اس در کو چھوڑا تو آپ کے دامن میں بچا کیا ہے؟ اس بستی کی بڑی ہی تعریف سنی ہے، عزیز و غائب والا تعارف بہت تھا ماشاءاللہ، ویسے ہی ہمارے نوجوان سن رہے ہیں۔ یہ دو سوال ذہن میں رکھیے اور لفظوں کی قدر کریے گا۔ جس نے اس در کو چھوڑا، سب کی طرف سے ایک سوال ہے، اس کے دامن میں بچا کیا ہے؟ ایک بات، اور جس نے چھوڑا اس سے پوچھو یہاں پہ کیا نہیں ہے۔ اگر یہ دو سوال آپ نے ذہن میں رکھ لیا تو نوجوانوں انشاءاللہ جو ہے دعا دو گے، بولو گے۔ جس نے اس در کو چھوڑا اس کے دامن میں بچا کیا؟ ایک بات، جس نے چھوڑا اس سے پوچھو یہاں پہ کیا نہیں ہے۔ مرکز تعارف سیدہ اس گھر میں، پوری تاریخ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، مرکز تعارف سیدہ اس گھر میں، خلق اس گھر میں،
شجاعت اس گھر میں، اخلاق اس گھر میں، احسان اس گھر میں، سجدے اس گھر میں، علم اس گھر میں، صداقت اس گھر میں، حلم اس گھر میں، تسلیم و رضا اس گھر میں، تقوی اس گھر میں، پاکیزگی اس گھر میں، ہیبت اس گھر میں، پردہ اس گھر میں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہاں تک خاموش رہتے ہیں آپ۔ شجاعت ان کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، شجاعت ان کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، اخلاق ان کے گھر، حسن فاطمہ کے گھر، احسان ان کے گھر، حسین فاطمہ کے گھر، سجدے ان کے گھر، سید سجاد۔ بات پہنچ رہی، مل کے بولیے عزیزو۔ فرشتے، تاریخ میں سنیے، فرشتے آدم کا سجدہ کر کے ساجد بن گئے۔ فرشتے آدم کا سجدہ کر کے ساجد بن گئے، مگر منبر کی قسم ان فرشتوں میں بھی آج تک کوئی سید الساجدین نہ بن سکا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ شجاعت ان کے گھر۔ وہ سوال ذہن میں رکھیے نوجوانوں، جس نے اس در کو چھوڑا اس کے دامن میں بچا کیا ہے؟ شجاعت ان کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، اخلاق ان کے گھر، حسن فاطمہ کے گھر، سجدے ان کے گھر، سید سجاد فاطمہ کے گھر، احسان ان کے گھر، حسین فاطمہ کے گھر، علم ان کے گھر، محمد باقر فاطمہ کے گھر، صداقت ان کے گھر، جعفر صادق فاطمہ کے گھر، حلم ان کے گھر، مرسی کاظم فاطمہ کے گھر، تسلیم و رضا ان کے گھر، علی رضا فاطمہ کے گھر، تقوی ان کے گھر، محمد تقی فاطمہ کے گھر، پاکیزگی ان کے گھر، علی النقی فاطمہ کے گھر، حیبت ان کے گھر، حسن عسکری فاطمہ کے گھر، ارے پردہ ان کے گھر، پردے میں رہنے والا۔ ہائے 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 ہائے۔ مل کے حیدری ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ علی علی، نانا ہاتھوں کو بلند کر کے مولا زندہ باد۔ علی 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 علی، شرماؤ نہیں نوجوانوں۔ علی 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 علی۔ بیٹا آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، دے دی دے دی۔ علی علی حیدری۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، اللہ ان سماعتوں کو سلامت رکھے۔ بہرحال پہلا دن ہے عزیزو، تو مزاج سمجھتے ہوئے تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا۔ پردہ ان کے گھر، پردے میں رہنے والا ان کے گھر۔ کتنے بے وقوف ہیں لوگ، آج کہتے ہیں آپ کے امام آئیں گے کب؟ ہم نے کہا جب حکم پروردگار ہوگا آ جائیں گے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے آ جاتے کتنا اچھا ہوتا۔ ہم نے کہا خیریت ہے؟
کہ ہم بھی دیکھ لیتے آپ کے امام ہیں کیسے. دیکھیے ان کے آنے کی تمنا ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو بھولے سے مت کرنا. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا جب وہ آ جائیں گے پھر ہم رہیں گے، آپ ہوں گے کہاں؟ توجہ فرمائیے، غور کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. جب وہ آ جائیں گے پھر ہم رہیں گے، آپ ہوں گے کہاں؟ تو آپ بتائیے یہاں پہ سب کچھ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر کسی نے اس در کو چھوڑا تو اس کے دامن میں کیا بچا؟ آپ بتائیں عزیزو کیا بچا؟ اور بتائیں دنیا کے سامنے اس گھر میں کیا ہے؟ طٰہٰ ان کے گھر، یاسین ان کے گھر، مدثر ان کے گھر، ذرا مل کے بولتے رہو. طٰہٰ ان کے گھر، یاسین ان کے گھر، مدثر ان کے گھر، مزمل ان کے گھر، بشیر ان کے گھر، نذیر ان کے گھر، سراج منیر ان کے گھر، منبر ان کے گھر، قرآن ان کے گھر، اسلام ان کے گھر، ذوالفقار ان کے گھر، قرآن ان کے گھر، نبوت ان کے گھر، امامت ان کے گھر، ولایت ان کے گھر، طہارت ان کے گھر، صداقت ان کے گھر. جبریل علی 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 علی. نوجوانوں تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے قریب آؤ. جبریل ان کے گھر. دنیا سے کہو صرف جبریل ان کے گھر نہیں ہے، استاد جبریل ان کے گھر آئے. توجہ فرمائے. صرف قرآن ان کے گھر نہیں، محافظ قرآن ان کے گھر. صرف منبر ان کے گھر نہیں، محافظ منبر ان کے گھر. صرف ذوالفقار ان کے گھر نہیں، صاحب ذوالفقار ان کے گھر. اجمیر سے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں مسلمانوں صرف دین ان کے گھر نہیں ہے، دی پناہ ان کے گھر ہے. اوئے اوئے اوئے. شاہ است حسین، بادشاہ دی است حسین، دی پناہ. میں گیا اجمیر، تارے گڑھ میں اشرا پڑھے. میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا بھیا یہ بتاؤ، یہ جو غریب نواز نے 4 مصرے کہے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، حقیقت ہے، لیکن انہیں غریب نواز کیوں کہا گیا؟ انہیں غریب نواز، دیکھیں بہت آسان لفظوں میں پڑھنے کا دی ہوں تاکہ میری ہر بات ہر نوجوانوں کے ذہنوں میں اچھی طریقے سے آ جائے. انہیں غریب نواز کیوں کہا گیا؟ کہا مولانا یہ غریبوں کو اتنا نوازتے تھے اس لیے انہیں غریب نواز کہا گیا. ہم نے کہا سبحان اللہ. پھر سے کہیے کیوں کہا گیا؟ کہ یہ غریبوں کو اتنا نوازتے تھے، جملہ رائے گا نہ جائے، اس لیے انہیں غریب نواز کہا گیا. ہم نے کہا یہیں سے سمجھ لو جو غریبوں کو نوازے اسے غریب نواز کہتے ہیں، اور جو غریب نواز کو نوازے اسے حسین کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. غور کریں آپ. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. جو غریب
نواز کو نوازے، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین ایک بیماری اپنے قوم میں یہ بھی آ گئی ہے، ادھر محرم کا چاند نکلا، اپنے لوگ مولانا عزاداری افضل ہے کہ نماز ہے کہ نہیں، ٹکراؤ بھئی یہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی نوجوان کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی چوراہے پہ، کسی بھی گلی میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی دیہات میں، کسی بھی کالج میں جواب دیتا ہوا شرمندہ نہیں ہوتا۔ کہاں سے جواب آیا؟ یہ مجلسوں کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے۔ انہیں جو کچھ ملتا ہے مجلسوں سے ملتا ہے۔ آج کے بعد سے یہ باتیں مت کرنا۔ عزاداری کا نماز سے ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بزرگ بڑی دیر سے خاموش ہے، میں ابھی جملے پہ آپ سے دعا چاہوں گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چوک پہ بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے، بازاروں میں بیٹھ کے آج سے یہ باتیں مت کرنا، اور یقین نہیں تو میرے سوال کا جواب فرش ادا پہ بیٹھ کے دو۔ نماز حق ہے کہ نہیں؟ بولیے، نماز حق ہے؟ ہاں۔ مولا حسین حق ہے؟ ہاں۔ نماز بھی حق، مولا حسین بھی حق۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ سے کہوں گا تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہمیشہ باطل حق سے ٹکرایا ہے، کبھی حق حق سے نہیں ٹکرایا۔ کہیں پہ دکھا دیجئے حق حق سے ٹکرایا ہو۔ ہمیشہ باطل حق سے ٹکرایا ہے، کبھی حق حق سے نہیں ٹکرایا۔ آج کے بعد سے یہ باتیں نہ کرنا۔ اگر کوئی کہے نماز افضل کی عزاداری، تو ایک جواب یاد رکھنا، جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ نماز اپنے وقت پہ افضل ہے، عزاداری اپنے وقت پہ افضل ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اور کس کا کون سا وقت ہے یہ ماشاءاللہ سے آپ بہتر جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز افضل ہے، عزاداری کا وقت ہے تو عزاداری افضل ہے۔ نماز اور مجلس اہل علم کا مجمع ہے۔ مجلس ہے مکتب حسین، نماز ہے مقصد حسین۔ یاد رکھیے گا۔ آخری بات تمام ہو گئی عزیزو۔ اتنی دیر کی گفتگو میں میں نے ابھی تک یہ نہیں کہا مجھے داد چاہیے، کہا اب کہہ رہا ہوں ہاں مجھے اس جملے پہ داد چاہیے، کیونکہ حق ہے اس جملے کا۔ سال بھر دنیا آپ کو، ہمیں پہچانے یا نہ پہچانے، سال بھر دنیا آپ کو ہمیں پہچانے یا نہ پہچانے، محرم کا چاند نکلے گا ساری دنیا ہمیں پہچان لے گی۔ کیوں؟ اپنی تاریخ چلتے چلتے سن لو۔ محرم کا چاند نکلا، کانودر اس بستی میں ماتم، احمد آباد میں ماتم،
بھاؤنگر میں ماتم، مہوا میں ماتم، یو پی میں ماتم، بہار میں ماتم، مدراس میں ماتم، حیدرآباد میں ماتم، انڈیا میں ماتم، پاکستان میں ماتم، ایران میں ماتم، عراق میں ماتم، سعودیہ میں ماتم، امریکہ میں ماتم، لندن میں ماتم، ہر جگہ ماتم، ہر جگہ ماتم، ہر جگہ ماتم۔ اور دنیا نے جب ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھا تو کہنے کیا لگے، ہم نے تو ان کے خون کا گارا بنا دیا تھا، ہم نے تو ان کو دیواروں میں چنوا دیا تھا، ہم تو ان کو مٹا چکے تھے۔ جب مٹا چکے تھے تو یہ محرم کا چاند کیا نکلتا ہے، یہ ہندوستان میں بھی نظر آنے لگتے ہیں، پاکستان میں بھی نظر آنے لگتے ہیں، ایران میں بھی نظر آنے لگتے ہیں، عراق میں بھی نظر آنے لگتے ہیں، ہر جگہ مل کے بولنا اس جملے پہ حق ہے۔ اس جملے کا دنیا نے کیا کہا، جب ہم انہیں مٹا چکے تو یہ نظر کیسے آنے لگے۔ ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اتنی بڑی بھول نہ کر، تجھے پتہ ہی نہیں، ہمیں کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا جسے حسین کی ماں جینے کی دعا دے دے۔ آئے غور کریے گا، دنیا والوں ہمیں نہیں مٹا سکتے، دنیا والوں ہمیں نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ جسے حسین کی ماں جینے کی دعا دے دے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہم دعائے زہرا ہیں، ہم دعائے سیدہ ہیں، ہم اس بیوی کی تمنا ہیں کہ بابا میرے حسین پہ روئے گا کون، میرے حسین کا ماتم کون کرے گا، میرے حسین پہ آنسو کون بہائے گا۔ آؤ بی بی سیدہ دیکھو، جس قوم کا وعدہ خالق کائنات نے کیا تھا، ہم وہی قوم ہیں۔ یہ جوان حسین کے جوان پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بچے حسین کے بچوں پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ضعیف حسین کے ضعیف کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس قوم کا وعدہ خالق کائنات نے کیا تھا، ہم وہی قوم ہیں، اور ہمارے صحیح النسل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ۔ فضائل امیر بن کے سنا کرو، فضائل امیر بن کے سنا کرو، مسائل غریب بن کے سنا کرو۔ اگر آپ احساس کر لیں تو پورا مصائب میں نے پڑھ دیا۔ غریب بن کے کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ مجلس حسین میں ایک غریب ماں آتی ہے،
مجلس حسین میں ایک غریب ماں آتی ہے. مجھے یہ نہیں پتہ یہاں پہ مجلس حسین میں کون کتنی دور دور سے آیا ہے، مجھے نہیں پتہ. ہاں ایک بات کہوں گا نوجوانوں بزرگوں، کبھی تمہارے ذہن میں اگر یہ خیال آئے ہم بہت دور سے چل کے آئے ہیں مجلس میں، تو میرا ایک جملہ یاد رکھنا، تم یہاں اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے حسین کی ماں یہاں آئی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ ان ماتمداروں کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کو سلامت رکھے. کبھی تمہارے ذہن میں اگر یہ سوال آئے ہم بڑی دور سے آئے ہیں یہاں، تو میرا جملہ یاد رکھنا، تم یہاں اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے علی کی بیٹی زینب یہاں آئی ہے. اللہ اکبر. مانا بڑی دور سے آئے ہو، کبھی خیال آئے بڑی دور سے ہم آئے ہیں، تو میرا یہ جملہ یاد رکھنا، تم یہاں اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے حسین کی یتیمہ سکینہ یہاں آئی ہے. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں میں رحمت نازل کرے. تھوڑا سا حوصلہ کر لو، پھر میں آپ کو بتاؤں. آج چاند رات ہے، چاند رات. محرم کا چاند ہو گیا، کل پہلی محرم ہے. آل محمد کے یہاں ایک طریقہ تھا کہ جب بچے چاند دیکھتے تھے تو آ کے بڑوں کو سلام کرتے تھے. مدینے میں ایک بیمار بیٹی ہے، نام سغرا ہے. شعبان کا چاند دیکھا، کس کو سلام کرے. جا کے جناب ام سلمہ کو سلام کیا، جواب دیا بیٹی خوش رہو، تمہارا بابا سلامت رہے، تمہارا بھیا سلامت رہے. رمضان کا چاند دیکھا، پھر سلام کیا، دعا ملی. شوال کا چاند دیکھا، پھر سلام کیا، پھر دعا ملی. ذوالقعدہ کا چاند دیکھا، سلام کیا، پھر دعا ملی. ذی الحجہ کا چاند دیکھا، سلام کیا، دعا ملی. مگر آج جب سغرا نے چاند دیکھا تو کہا نانی یہ چاند ہمیں خون میں ڈوبا ہوا نظر آتا. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے. مولا ہمارا مہمان ہو چکا ہے. سال بھر اتنی رونقیں نہیں رہتی جتنا ان 10 دنوں میں رہتی ہے. زہرا کا لال ہمارا مہمان بن چکا ہے. نوجوانوں مہمانداری میں کمی نہ کرنا، ماتم میں کمی نہ ہونے پائے، آنسوؤں میں کمی نہ ہونے پائے، تبرکات میں کمی نہ ہونے پائے، سبیلوں میں کمی نہ ہونے پائے. مہمانداری کیسے کی جاتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا. اگر کوئی کہے رونے رلانے کی بات تو صرف ایک جملہ مولا کا غریب حسین کا سن لو.
اگر آوازوں کو روک سکو تو روک لینا. زہرا کا لال ہے، کربلا کا میدان ہے، ایک جملہ کہتا ہے ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. اکثر علماء سے، اکثر ذاکرین سے آپ نے سنا ہے کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے کیا کہا؟ مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. میں تم سے پوچھوں، مجھے بتاؤ وجہ کیا تھی؟ کربلا میں یہ جملہ غریب حسین نے کیوں کہا؟ کربلا میں غریب حسین نے جملہ کیوں کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا؟ آؤ وجہ مجھ سے سنو. بزرگوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا. مدینے میں مولا سجاد سے کسی نے پوچھا آپ کے بابا نے کربلا میں جملہ کیوں کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا؟ سید سجاد کہتے بھائی کربلا میں میرا بابا اتنا غریب ہو گیا تھا، ایک لاشا لا کے رو نہیں پاتا تھا کہ دوسرا آواز دیتا تھا مولا میرا آخری سلام. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. تھکنا نہیں روتے ہوئے. اگر تھکن کا کبھی احساس ہو کربلا والوں کی مصیبتیں سن کر تو مظلوم حسین کے بارے میں سوچنا کہ اس نے کربلا میں ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا، دوسرے لاشے کے بعد تیسرا لاشا کیسے اٹھایا. جزاک اللہ. انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے، بس 2 جملے سنیے، مجلس تمام کر رہا ہوں. دنیا ہم سے کہتی کب تک رو گے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک کربلا کے پیاسوں پہ آنسو بہاؤ گے. تھوڑا حوصلہ کرو تاکہ بستر پہ کبھی تنہائی میں بھی یہ جملہ سوچو تو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو. کب تک رو گے، یہ دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے. مجھے پہلے یہ بتاؤ کسی گھر میں ایک جوان بیٹے کی میت ہو جائے اس گھر کے لوگوں کو ہوش و حواس رہتا ہے؟ نہیں رہتا. کربلا پڑھی نہیں جاتی، کربلا محسوس کی جاتی ہے. کربلا احساس کا نام ہے. میں پڑھ رہا ہوں، اسی میں احساس کرنا. ایک جوان کی میت ہو جائے اس گھر کے لوگوں کو ہوش و حواس نہیں رہتا. کہا حقیقت ہے. ہم نے کہا اپنے کو پہچانو. اور جو لوگ کہتے کب تک رو گے، سید سجاد فرماتے ہیں اے میرے غریب باپ پہ رونے والوں، اے میرے غریب بابا کا ماتم کرنے والوں، جب تم روتے ہو کھانا کھا کے پانی پی کر، مگر میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب میرا بابا بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا. قیامت کا جملہ میں نے پڑھا. میرا بابا بھوکا بھی تھا. جزاک اللہ. میرا بابا بھوکا بھی تھا.
میرا بابا پیاسا بھی تھا. کیا جملہ کا سید سجاد سنو گے؟ چاہنے والوں، میرے بابا نے کربلا میں 71 لاشوں کو بھی اٹھایا. 90 سال کی عمر کا، 32 برس کا، 18 برس کا، 13 برس کا، 6 مہینے کا. اتنے جنازے اٹھائے، کیسے کیسے جنازے اٹھائے. اس کے بعد بھوکا